اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو وہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کو پورا کرنے یا مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے، کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، دولت میں اضافہ چاہتے ہو، رزق میں ترقی چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، مسئلہ ہے یا کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، دشمن ہے یا گھریلو مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں یا کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام مقصد پورے ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے۔ جو بھی مانگیں گے جلد آپ کو ملے گا۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا اور اتنا مال و دولت آئے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب سا وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت و تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ محمد رسول اللہ اور سورہ فاتحہ کا خاص عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت عظمت اور اہمیت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ محمد صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس صورت میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جس نے سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے۔ کاروبار میں بے برکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دکانیں ہیں، گاہک نہیں آتے، کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ کے اوپر قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، بے برکتی ہے، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، آپ جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں کیونکہ درود ابراہیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج آپ کو جتنا چاہیے، جو چاہیے اپنے رب سے مانگ لینا۔ اللہ پاک کی ذات کبھی بھی مایوس نہیں کرتی۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کتنا مانگ رہے ہیں، آپ نے بس یہ سوچنا ہے اللہ پاک کی ذات سے مانگ رہے ہیں جو کہ پوری دنیا کو، کائنات کو رزق پہنچاتا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز اسی سورت سے کیا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔
ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اس آیات پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے 11 مرتبہ اس آیات کو پڑھ لینا ہے اور پھر سے وہیں سے سورت کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے۔ 11 مرتبہ جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے محمد رسول اللہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور خوشخبری آپ کو ضرور ملے گی۔ اور یہ عمل اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے وہ مقصد انشاءاللہ تعالی پورا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔